السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہیں مفتی یحییٰ معین جو کہ شریعہ کمپلائنس کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں فیملی بزنس اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز میں. تو چلیے بات کرتے ہیں اس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ حضرت فرمائیے, یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے کیا اس کا انٹروڈکشن ہے اور آپ اس کو کیسے لوگوں کے سامنے رکھیں گے؟ اس سلسلے میں ایسا ہے کہ ہم بمبئی میں بھی اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں جو بڑے بڑے کاروبار والے ہیں اس میں اکثر ہم دیکھیں کہ فیملی بزنسز ہیں, اور فیملی بزنس میں ہمارے سامنے اسٹڈی بھی ہے, سروے بھی ہے کہ فرسٹ جنریشن میں تو بہت تھرائیونگ ہے, سیکنڈ جنریشن میں مشکل سے 10 to 12% جو ہے وہ گویا کہ بچتے ہیں, سروائیو کرتے ہیں, اور اس کے بعد تو مشکل سے 3 یا 4% تھرڈ جنریشن میں جاتے ہیں. اب اس میں اسباب وہ ہیں کہ جنرلی جو شریعت کے اصول ہیں جس میں حقوق کی کلیریفیکیشن ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, رائٹس اور ہماری ملکیت کیا ہے, اونرشپ کیا ہے, وہ آپس میں پارٹنرز میں اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے, جہالت ہے, معلوم نہیں ہے کیا ہے. پروفٹ شیئرنگ کے اندر جو پالیسی ہے کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہے, آپس میں جو چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے, سمجھے. تو اس کی ایک اسٹرکچرنگ ہو. ایکسپینڈیچر کے لحاظ سے جو ہے وہ کسی کے بچے زیادہ ہیں تو وہ زیادہ اٹھا لیتا ہے, اور کسی کے بچے کم ہیں تو اس کا خرچ کم ہو رہا ہے. اب آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, اور ذہن کے اندر اگر نہیں تو کم سے کم دل کے اندر کھٹاس ہوتی ہے. اب ان چیزوں کے ساتھ جو ہے ہمارا بزنس جو ہے وہ اس میں بے برکتی آتی ہے. برکت کہیں سے آ سکتی ہے؟ اچھا, ایک پارٹنر ہے جو بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور دوسرا پارٹنر کچھ کام نہیں کر رہا ہے, لیکن دونوں برابر کا پروفٹ لے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ناانصافی کی بات ہے. تو شریعت میں بنیادی طور پر معاملات میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے. جہاں عدل نہیں ہے وہاں ظلم ہے. اگر آپ کے بزنس میں ظلم ہو رہا ہے تو کس لحاظ سے آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور کس لحاظ سے اس میں برکت آ سکتی ہے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ سسٹینیبل بھی نہیں رہتا ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں پر ہم اس کی کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس طریقے کی پالیسیز متعین کی جائیں, اسٹرکچر کی جائیں بزنسز کے اندر, کہ بھائی ایگزٹ اور انٹری اسٹریٹجی ہے. ایک آدمی جب بچہ ہے, میرا بچہ اگر میرے بزنس میں آئے گا تو وہ کس حیثیت سے آ رہا ہے؟ ایز اے پارٹنر آ رہا ہے, ایز این امپلائی آ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی پارٹنر ایگزٹ کرنا چاہتا ہے, بھائی میں اپنے اس یعنی بزنس سے اپنا حصہ نکالنا چاہتا ہوں, اس کی کیا پالیسی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح سے معاملات اگر پہلے سے طے نہیں ہوتے تو اختلافات ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ چاہنا ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو طے کیا جائے. تو طے کرنے کے ساتھ میں یہ ہوگا کہ آئندہ کے جو اختلافات ہیں نہیں ہوں گے, اور اگر اختلاف ہوتے بھی ہیں تو کانفلکٹ ریزولوشن کرواتے ہیں. وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم ان اختلافات کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے, اور اس سلسلے میں ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. شریعہ کمپلائنس, ٹوٹل شریعہ کمپلائنٹ سلیوشنز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس شریعہ ایکسپرٹس بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو جنرل کنونشنل ایکسپرٹس ہیں تو جن کی رہنمائی میں جو ہے یہ کام کرتے ہیں. مفتی صاحب, آپ نے بہت بہترین بات بتائی. جیسا ایک بزنس اونر ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کے لیے سی اے کو ہائر کرتا ہے, اپنے امپلائیز کو مینجمنٹ کرنے کے لیے ایچ آر کو ہائر کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بہترین ہے کہ شریعہ کمپلائنسی چیک کرنے کے لیے اپنے بزنس میں جیسا کہ اگر کنسلٹنسی اس طرح کی لیتا ہے تو آگے جا کے اس کے پرابلمس ڈیفینیٹلی کم آ سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک ایک جز جو ہے اس ٹاپک کا بہت تفصیل طلب ہے. تو ہماری طرف سے آپ کی گزارش رہے گی کہ ہمارے وائس آف اسکالرس چینل کی آڈینس کے لیے آپ ہمیں کچھ مزید وقت عنایت کریں, جس سے ہم آن لائن اس سلسلے میں جو بھی ٹاپکس آپ چنیں اس پر ہم کچھ آن لائن تفصیلی انٹرویو یا پوڈ کاسٹ یا جو بھی کہہ لیجیے ایک آن لائن ویبینار کی شکل میں کریں. تو کیا خیال ہے اس بارے میں آپ؟ نہیں, بالکل آپ نے جو بات فرمائی یہ بالکل درست ہے کہ جیسے ایک کمپنی ہے اس کا ٹیکس آڈیٹنگ جو ہے وہ ایک سی اے کرتا ہے, اور ٹیکس آڈیٹر ہوتا ہے جو پورے ٹیکس کی آڈیٹنگ کرتا ہے. اسی طریقے سے لیگل آڈیٹنگ ہوتی ہے, بالکل اسی طریقے سے شرعی آڈیٹنگ بھی ہوتی ہے. اور یہ آج ہندوستان میں بھی رائج ہو چکی ہے, اور باہر ملکوں میں تو اور زیادہ ہے, کہ جس میں پورے سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. پورے سال میں پورے جتنے بھی ہمارے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, جتنی ہماری پالیسیز ہوتی ہے, نیو پروڈکٹس کے لانچز ہوتے ہیں,
اسی طریقے سے کوئی نئی اسٹریٹجی ہم نے بزنس میں اپنایا ہے تو وہ اسٹریٹجی یہ اس تمام چیزوں کو یا اس کے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹیشن ہے جو آپس میں کوئی ڈاکیومنٹیشن ہوئے ہے, سیل ڈیڈ ہوا ہے یا اجارے کا کوئی معاملہ ہوا ہے, تو وہ تمام معاملات کو ہم دیکھ کر اور اس کا ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اسکروٹنائز کرتے ہیں, شرعیہ اسکریننگ کرتے ہیں اور اس کا آڈٹ رپورٹ پھر ہم اس کا بنا کے دیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر بھی لانے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ یقیناً ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اویئرنیس آئے, ہماری جو امت ہے اس کے سامنے جو ہے یہ بات آئے کہ شریعت پر چلنے میں کتنی عافیت ہے اور دنیا کے کتنے نقصانات سے ہم جو ہے وہ اس سے بچ جاتے ہیں. آخرت کا تو فائدہ ہے ہی, لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی اختلافات سے بچتے ہیں, بے برکتی سے بچتے ہیں, آپس میں دل کی کھٹاس سے بچ جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل میں آدمی جو ہے وہ ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, یہ تمام چیزوں سے آدمی جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید آپ کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. بہت بہت جزاک اللہ مفتی صاحب. وائس آف اسکالر چینل کی طرف سے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.